بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی ماؤں، بہنوں، بچیوں، شاہین اسکول میں آج ہم جمع ہوئے ہیں. شاہین کا نام سنتے ہی اور کانوں میں شاہین کا لفظ پڑھتے ہی ایک شخصیت دماغ میں گردش کرنے لگتی ہے، یاد آنے لگتی ہے، جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس شخصیت عظمہ مبارکہ کا نام نامی، اسم گرامی علامہ اقبال ہے. اقبال نے جگہ جگہ اپنے اشعار میں شاہین کا استعمال کیا. اقبال کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، وہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے. اقبال بڑی اکیڈمی کا نام ہے علامہ اقبال. وہ اگر ایک طرف دنیاوی تعلیم میں بہت آگے تھے تو دوسری طرف خوف خدا میں بھی بہت آگے تھے، دینی معلومات میں بھی وہ بہت پیش تھے. آخر کیا بات تھی کہ انہیں علامہ کا خطاب دیا گیا؟ بہت بڑی شخصیت ہے. ایک طرف اگر وہ اپنے بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نونہالو سمجھ جاؤ، میں اندلس کا حال دیکھ کر آیا ہوں، میں نے غرناطہ کو دیکھا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا ہے، میں نے فلاں کو دیکھا ہے، تو دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ کی وفا محمد سے تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال دونوں دریاؤں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے والے، اور اقبال نے اپنی پوری کمیونٹی کو یہی تعلیم دی ہے کہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. اور اقبال اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے کہ انگلینڈ میں جب آپ پڑھتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، تو وہاں صرف تعلیم نہیں حاصل کرتے تھے، آپ کی راتیں عبادتوں میں گزرتی تھی، جس کو آپ نے اپنے کسی شعر میں کہا ہے: زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب سحر خیزی. لندن کی وہ سردی جس میں گھٹنوں تک کی برف باری ہوتی تھی، ان راتوں میں اقبال کی تہجد کبھی قضا نہیں ہے. علامہ اقبال اس شخصیت کا نام ہے کہ انگلینڈ میں کسی مخالف نے آ کر اقبال سے وحی کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں ہوں اور پہلی مرتبہ فرشتہ میرے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے مجھ سے کہا اقرا، پڑھیے، اور میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، اور مجھ پر 5 آیتیں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق والی 5 آیتیں. اقبال کے سامنے ایک مخالف نے آ کر یہ کہا: اقبال، بھلا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ آسمان کا رب جو ہے کسی پر اپنا قرآن اتارے، کسی پر اپنا کلام اتارے؟ اقبال، لوگ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ وحی بھی کوئی چیز ہے، لوگ یہ مان کر چل رہے ہیں کہ
محمد پر قرآن اترا، لوگ یہ مانتے ہیں کہ محمد پر اللہ کا کلام اترا۔ اقبال آپ تو ایڈوکیٹ ہیں، اقبال آپ تو بہت بڑے جانکار آدمی ہیں، کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی پر اللہ کا کلام اترا؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا، میرے دوسرے مسلمان شاید آپ کی بات میں آ کر شک میں پڑ سکتے ہیں، میں اقبال ہوں، میں تو تردد میں نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ میں جب بیٹھتا ہوں اور کلام شروع کرتا ہوں تو مجھے اشعار کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ کی طرف سے میرے ذہن پر اشعار اترتے چلے جاتے ہیں اور میں بولتا چلا جاتا ہوں۔ جب مجھ جیسے اقبال پر اشعار اتر سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ پر قرآن کیوں نہیں اتر سکتا؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں کیا بات تھی کہ آپ شاہین کا استعمال بار بار کرتے ہیں، آپ کسی اور پرندے کا بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اقبال جیسے ذہین کے لیے شاہین کا استعمال بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ شاہین عام پرندوں کی طرح نہیں ہے کہ وہ ہلکا پھلکا اڑ کر نیچے آ جاتا ہو، شاہین جب اپنی پرواز طے کرتا ہے، اپنی اڑان بھرتا ہے تو 15,000 فٹ کی اونچائی پر یہ اڑتا ہے، یہ معمولی اڑان نہیں بھرتا ہے، یہ بہت بلندی پر۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں ایک عربک شاعر کا ذکر کیا ہے جس کا نام ابو الاعلیٰ معری ہے۔ ابو الاعلیٰ معری جس نے عربی میں دیوان لکھا ہے، اور ایک نہیں دو دیوان لکھے ہیں، اور بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور تھا عربی لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ گوشت نہیں کھاتا تھا۔ اقبال کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری، پھل پھول پر کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات، ہمیشہ وہ پھل کھا لیتا، فروٹ کھا لیتا، اپنا وہ گزر اسی طرح کرتا تھا، گوشت اس نے کبھی نہیں کھایا، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بونا ہوا تیتر اسے بھیجا کہ شاید وہ شاطر اسی تدبیر سے ہو مات۔ ایک دوست نے ایک تیتر تیار کیا، پرندہ اپنے لیے پالا، پرندے کو ذبح کیا اور اس کو پھر پکایا، بگھارا، اور بہترین پکا کر خوشبوئیں اس کے اندر سے نکل رہی تھی، اور ابو الاعلیٰ معری کو بھیجا۔ وہ دوست یہ چاہتا تھا، ابو الاعلیٰ معری نے آج تک گوشت نہیں کھایا، شاید اس تیتر کے پکنے کے بعد اس کے اندر سے جو خوشبوئیں نکل رہی ہے، خوشبوؤں کے آنے کی وجہ سے شاید اس کے اندر کھانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ تو ابو الاعلیٰ معری گھر میں ہے اور اس کے سامنے وہ تیتر پکا ہوا، بگھارا ہوا پیش کیا گیا۔ ابو الاعلیٰ معری نے جب اس پلیٹ کو اپنے سامنے دیکھا تو تیتر سے خطاب کرتے ہوئے ابو الاعلیٰ معری نے کہا، وہ پرندے تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے تیر مارا یا تجھے پتھر مار کر ہلاک کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، لوگوں کی بدتیسی میں تو دبنے لگا، چبنے لگا، آخر تیرا قصور کیا تھا؟ افسوس صدف، اب جو اقبال کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، افسوس صد افسوس کہ تو شاہی نہ بنا، افسوس صد افسوس کہ تو شاہی نہ بنا، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تو اگر شاہین جیسی پرواز اپنے اندر رکھتا، 15,000 فٹ کی اونچائی پر اگر تو اڑتا تو نہ کسی کا تیر وہاں پہنچتا، نہ کسی کی گولی وہاں پہنچتی، نہ تجھے کوئی گرفتار کر پاتا، نہ تجھے کوئی ذبح کر پاتا، آخر تو نے اپنی پرواز کو نیچے کیوں رکھا کہ تو لوگوں کے شکار میں آ گیا؟ میرے بھائیوں، شاہین کی یہ اونچائی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ان اسکولوں میں، ان مدارس میں، دونوں میں جائیں اور سرسری پڑھ کر نہ نکل جائیں، بہت گہرائی میں اترنے کی ضرورت ہے۔ علم کے بارے میں ہمارے بہت بڑی شخصیت نے ایک بات کہی ہے، علم ہوتا ہے میرے بھائیوں، چاہے وہ اسکول میں حاصل کیا جائے، چاہے وہ مدرسے میں حاصل کیا جائے، نالج ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گمشدہ پنجی ہے، فمن وجدها فهو احق بها، جو اس کو پالے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ نالج
نالج ہماری گمشدہ پونجی ہے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے۔ میں اپنے بچوں سے بھی کہوں گا اور اپنے بڑے بھائیوں، اپنے بزرگوں سے بھی کہوں گا، بزرگوں کو تو یہ تاکید کروں گا کہ اپنے بچوں کو پڑھنے میں لگاؤ، ان کو محنت میں لگاؤ، ان کو موبائل حوالے کر کے مت بٹھا دو، ان کو اپنی کتابوں میں لگاؤ، اس لیے کہ علم اور نالج یہ کتنا کس کو ملتا ہے، یہ کتنا کس کے حق میں آتا ہے، یہ کتنا کس کے حصے میں آتا ہے۔ ان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، علم اپنا اتنا سا حصہ بھی تب تک آپ کو نہیں دے گا جب تک آپ اپنے آپ کو پورا کا پورا علم کے پیچھے نہیں لگا دو گے، اپنی تمام محنتیں، کوششیں، کاوشیں علم کے پیچھے جب تک نہیں لگا دو گے، وہاں تک علم اپنا ذرا سا حصہ نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کے اپنے اشعار میں، شاہین کے استعمال میں ایک اور راز بھی ملتا ہے، وہ یہ کہ شاہین کی جو آنکھیں ہوتی ہے وہ ایک انسان کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ، یعنی 10 آدمیوں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کی آنکھوں میں 10 آنکھیں ملا کر جتنی روشنی ہو سکتی ہے اتنی روشنی ایک شاہین کی ایک آنکھ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ جب اپنی بلندی پر اڑان بھرتا ہے تو 3 کلومیٹر کی دوری پر اپنے شکار کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علوم اور فنون اور یہ جانکاری اور یہ معلومات اور یہ اسکول اور مدرسے کا جو علم ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے اپنی نظر کو گہرائی تک لے جانا پڑے گا۔ ہمارے بچوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب وہ پریکشا ہوتی ہے، ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، وہ اپنی کتابوں کو اٹھا لیتے ہیں، رات بھر پڑھتے ہیں اور پھر ماں باپ کے ڈر سے کہ کہیں میں فیل نہ ہو جاؤں بہت محنتوں میں چند راتیں گزارتے ہیں اور اتنا یاد کر کے کچھ بچوں کی زبان پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ الفاظ ہم نے سنے ہیں کہ چلو بھائی پاس ہو جانے جتنا ہم نے یاد کر لیا ہے۔ ہمیں پاس ہونے کے لیے نہیں پڑھنا ہے میرے بھائیوں، ہمیں بلندی تک پہنچنے کے لیے پڑھنا ہے، ہمیں قوم کی خدمت کرنے کے لیے پڑھنا ہے، ہمیں اپنے دوسرے افراد تیار کرنے کے لیے پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ علوم کچھ بھی ہو، ہر علم فائدہ پہنچاتا ہے، دینی علم فائدہ پہنچاتا ہے، دنیاوی علم فائدہ پہنچاتا ہے۔ شاہین کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جب آسمانوں میں پرواز کرتا ہے تو یہ کسی اور پرندے کو اپنے ساتھ اڑنے میں شریک نہیں کرتا ہے، خاص کر کے کسی دوسرے پرندے کو تو شریک ہی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو شاہین کو ہی اپنے ساتھ شریک کرتا ہے۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، ایک جنس اپنی جنس کے ساتھ سفر کرتی ہے، شاہین کے ساتھ سفر کرتا ہے۔ میں اپنے بچوں سے کہوں گا کہ آپ جب علمی دنیا میں آ جاؤ، آپ جب نالج کے کیمپس میں آ جاؤ تو اپنے اچھے دوست بناؤ جن کی عادت پڑھنا ہو، جن کی عادت محنت کرنا ہو۔ دوستوں کی ایک بری عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارے اوقات چرا لیتے ہیں، ہمارا وقت چرا لیتا ہے اور پھر وہ خود بھی نہیں پڑھتا، ہمیں بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ ایسے دوست بنائے جائے۔ دوست کی حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بازار سے ایک دم نیا کپڑا خرید کر لایا اور لانے کے بعد اس نے درزی کے پاس سلوایا اور سلوا کر پہلی مرتبہ اپنے بدن پر اس نے پہنا ہے اور اچانک کوئی چیز لگ گئی جس کی وجہ سے کچھ حصہ اس کا پھٹ گیا اور رفو کرنے کی ضرورت پیش آئی تو درزی یہ کہے گا کہ یہی کپڑا لاؤ تو ہم اچھا رفو کر دیں گے، اور اگر نہیں ملتا تو کہیں جیب میں سے کپڑا نکال لیتے ہیں، کہیں کالر میں سے کپڑا نکال لیتے ہیں اور پھر رفو کرتے ہیں۔ ایک رفو کے لیے اس کپڑے جیسا کپڑا ہونا ضروری ہے، دوست بھی رفو کے مانند ہوتا ہے۔ آپ انداز لگا لو کون سے دوست کو آپ اختیار کر رہے ہیں، اپنے علمی میدان میں علمی دوستوں کو اختیار کرو۔ ایسے لوگ جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، نہ وہ خود کام کے بنتے ہیں نہ دوسروں کو کام کا بننے دیتے ہیں۔ اور ایک بات شاہین کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ ہر روز تازہ شکار کر کے کھاتا ہے، باسی شکار کھانے کا وہ عادی نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو چاہیے کہ سلسلی طور پر کہ بھئی اتنی بات یاد ہو گئی اب شکشک کو سنا دیں گے، ٹیچر کو سنا دیں گے، بات ختم نہیں، ہمیں ہر روز نئی بات معلوم کرنی ہے،
کرنا ہے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جس دن آپ نے کوئی بات نہیں معلوم نہیں کی اس دن کو آپ نے گویا ضائع کر دیا. میرے بھائیوں، یہ شاہین ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں گہرائی میں اترنا ہے، اپنی نظر کو دور تک لے جانا ہے، محنت کرنا ہے، اپنے آپ کو علمی اور اپنے آپ کو دنیاوی اور دینی دونوں علوم میں شاہین کی اونچائی پر پہنچانا ہے. تب جا کر ہم دنیا میں کچھ کام کر پائیں گے، تب جا کر کسی کو دو بات ہم کہہ پائیں گے. اور جس علم کو حاصل کریں، تمنا یہ ہونی چاہیے ہم اپنی قوم کی خدمت کریں گے، ہم اپنے لوگوں کی خدمت کریں گے، انسانیت کی خدمت، اپنی قوم کی نہیں صرف بلکہ انسانیت کی، سارے انسانوں کی ہم خدمت کریں گے. یہی تعلیم ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. وہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ہمیں ہر ایک کی خدمت کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا ہے، ہر ایک کو اپنے قریب بلانا ہے، ہر ایک کو اپنے دل سے لگانا ہے، ہر ایک کو دل میں جگہ دینا ہے. انشاءاللہ یہ جذبات ہمارے رہے تو ہم یقیناً ترقی کریں گے. آپ مدرسے میں جائیے، اسکول میں آئیے، جب تک ان دونوں باتوں کو حاصل نہیں کریں گے وہاں تک بات نہیں بنے گی. آپ نے دیکھا ہے ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمارے لیے دوا کی تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا آپ لیں روزانہ 3 مرتبہ، لیکن ساتھ میں یہ ٹیبلٹ آپ کو لینی پڑے گی جس کو اینٹی بایوٹک کہتے ہیں، اس کا استعمال آپ کو کرنا پڑے گا. تو پہلے والی دوا اثر پیدا کرے گی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا ملے گی. ہمارے یہ اسکول جو ہے یہ ہمارے لیے دوا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اسکول پڑھ کر پیدا ہونے والا ایک ڈاکٹر وہاں تک کامل اچھا مخلوق کی خدمت کرنے والا، مخلوق کی محبت رکھنے والا تب تک نہیں بن پائے گا جب تک کہ مدرسے کی تعلیم اس نے حاصل نہیں کی ہوگی. یہ دونوں ضروری ہے. ابھی ہماری 2 بچیوں نے ماں اور باپ کے متعلق جو باتیں انگریزی زبان میں کہی ہے، واقعتاً دونوں میں سے کس کو نمبر دیا جائے؟ ہمارے دینی اور دنیاوی تعلیم ہوتی ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم صرف ایک ہی کو حاصل کریں دوسری کو چھوڑ دیں، نہیں، دونوں کو لے کر ہمیں چلنا ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ بہت مدرسوں کے پڑھنے والے بہت آگے بڑھ گئے، ترقی کر گئے، لیکن کبھی فلائٹ کا سفر کرنا ہو اور فارم بھرنا ہو اور انگریزی زبان میں ہو تو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ بھئی یہاں دیکھو ذرا اس میں کیا لکھا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. بے علمی کی وجہ سے اور نہ جاننے کی وجہ سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. العلم نور، علم نور کا نام ہے، والجہل ظلام، جہالت اندھیرا ہے، جہالت تاریکی ہے. ہمارے بچے جب ڈاکٹر بنیں گے معاشرے میں ان کا ویلیو ہوگا، جب لائر بنیں گے معاشرے میں ان کا ویلیو ہوگا، لیکن شرط وہی ہے کہ ہماری تعلیم تبھی مکمل، کامل، اکمل کہلائے گی جب اس تعلیم کو ہم حضور پر اترنے والی پہلی وحی کے ساتھ جوڑیں گے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس کو جوڑنا پڑے گا دونوں کو، تو دونوں انشاءاللہ سونے پہ سہاگا کا کام کریں گے. یہ بہت بنیادی ضرورت ہے، بہت بنیادی ضرورت ہے کہ دونوں کو آدمی ساتھ لے کر. ہم نے انگلینڈ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے کہ جو کسی مریض کی تشخیص کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، تو وہ ان کو پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے کیا حاصل کیا ہے، وہ فوراً یہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر بن رہا تھا، ساتھ میں نے فلاں مدرسے میں حفظ بھی مکمل کیا ہے اور الحمدللہ فلاں مدرسے سے میں نے بخاری شریف کی تعلیم بھی حاصل کی. یہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟ جبکہ مشکل کچھ نہیں ہے، کرنے والے کے لیے سب آسان ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ایسے خیر کی نظر رکھنے والے مخیر حضرات کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جو یہ فکر لے کر چلتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں اچھے دنیاوی تعلیم کے ماہرین اور دینی تعلیم کے ماہرین دونوں ساتھ
آنے والے بنے۔ جناب پرویز بھائی کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شاہین نامی اسکول قائم کر کے ایک بہت بڑا احسان کا کام کیا ہے۔ اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور یہاں سے اللہ ایسے بچے اور بچیوں کو پیدا کرے جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم میں شاہین کی پرواز اپنے اندر رکھتے ہو، شاہین کی نظریں اپنے اندر رکھتے ہو، شاہین کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہو۔ اللہ یہاں سے دعات اللہ بھی پیدا فرمائے، ڈاکٹروں کی ٹیم بھی پیدا فرمائے، وکلاء کی ٹیم بھی پیدا فرمائے، اور اللہ اس کو جس مقصد کے لیے کامیاب بنایا گیا ہے اس میں بھرپور کامیابی نصیب فرمائے۔ میں پرویز صاحب سے کہوں گا کہ دیکھو، کسی کا اگر ذرہ برابر ہم نے خیال رکھ لیا، کسی کا ذرہ برابر ہم نے خیال رکھ لیا تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں 3 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، میں ان میں سے صرف ایک آدمی کا ذکر کروں گا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سارے نبیوں نے، سارے ولیوں نے، صحابہ نے اس کی کوشش کی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں، ایسا کام بتلاتا ہوں کہ وہ کام کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ پرویز صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایک چند آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہوں، دوست و احباب ہو، اپنی آپسی آپلے کر رہے ہوں، بات چیت کر رہے ہو، اور ان بات چیت کے درمیان اچانک کوئی فقیر، محتاج، بے بس، لاچار آدمی آ جائے اور آ کر وہ کہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، اور یہ سارے دوست بگانے لگے کہ جاؤ بھائی معاف کرو، آگے جاؤ، یہاں ہم لوگ کام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سب کے سب اس کو دھتکار دے، اس میں کوئی پرویز بھائی جیسا آدمی بیٹھا ہو اور وہ یہ کہے کہ ٹھیک ہے، چلا گیا وہ آدمی، اور وہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اپنے دوستوں کے درمیان سے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ذرا کام ہے، استنجے کے لیے جانا ہے، یا کوئی کام میں نمٹا کر آ رہا ہوں، اور یہ صاحب اٹھ کر اس فقیر کو چپ چاپ جا کر ملتے ہیں اور اپنے جیب سے 10 روپے کا نوٹ یا 1 روپے کا سکہ نکال کر دیتے ہیں، لے بھائی تو وہاں مانگنے کے لیے آیا تھا، میرے دوستوں نے تجھے کچھ نہیں دیا، میں چپ چاپ تجھے دیتا ہوں، جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ یہ کہہ کر یہ صاحب اگر واپس اپنے دوستوں میں آ گئے، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے نکلی ہوئی بات ہے، اللہ ایسے آدمی سے محبت کرتے ہیں جو اپنے دوستوں سے ہٹ کر چپ چاپ کسی محتاج کی مدد کر کے آ جائے۔ یہاں ایک آدمی کی مدد نہیں ہو رہی ہے، یہاں بچوں کی مدد ہو رہی ہے، بچیوں کی مدد، اور بچیوں کو تعلیم میں اور آگے بڑھائیے۔ یاد رکھنا، ایک لڑکے کو آپ نے تعلیم دی تو ایک فرد کو تعلیم دی، ایک لڑکی کو اگر آپ نے تعلیم دی تو پورے خاندان کو تعلیم دی۔ ایک لڑکی کے ذریعے سے خاندان سنورتا ہے، اور اس کو آگے، لیکن شرط وہی دینداری کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا لازم سمجھنا پڑے گا، ضروری سمجھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ موقع آ جائے اور سوکھی روٹی چبانا پڑے تو چبا لینا چاہیے، لیکن تعلیم سے بچوں کو محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے بہت پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کی نوبت آ جائے، پہن لینا چاہیے، لیکن اپنے پیسوں کو بچوں کی تعلیم کے پیچھے خرچ کرنا چاہیے۔ یہ کام آنے والی چیز ہے، یہ دنیا میں کام آئے گا، اور اگر اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو آخرت میں بھی یہ کام آئے گا۔ ایک بچہ اچھا کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم اپنی تعلیم کے ذریعے سے؟ تعلیم دنیاوی ہو دینی، دونوں سے خدمت کی جاتی ہے۔ بھائی عربستان میں ایک جگہ ایک بچہ وہ شکار کرنے کے لیے نکلا تھا اپنی ایئر گن کو لے کر، اور منہ کے اندر چھرے اس نے چھپا رکھے تھے جس کو ایک ایک کو نکال کر وہ گولی چلاتا تھا۔ اچانک ایک چھرا جو ہے پیٹ میں چلا گیا، اور پیٹ میں جا کر پھیپھڑے کے اندر وہ چھپ گیا۔ اور وہ بچہ تھا، اس نے سوچا کہ پیٹ میں چلا گیا ہے، کسی طرح نکل جائے گا، لیکن وہ نکلا نہیں۔ 2-4 دن گزر گئے،
بخار آنے لگا اور بدن پریشان ہے، ڈاکٹروں کے پاس گئے، بخار کا علاج کروایا، لیکن دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بہت علاج کروایا، فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے یہ تجویز کیا کہ پورے بدن کا چیک اپ کروایا جائے۔ پورے بدن کا چیک اپ کروایا تو پتہ چلا پھیپھڑے کے اندر کوئی لوہے کی چیز چھپی ہوئی۔ اب ڈاکٹر نے کہا اس کا آپریشن اور ڈبل آپریشن کرنا پڑے گا، پیٹ بھی چیرنا پڑے گا اور پیٹ چیرنے کے بعد پھیپھڑا بھی چیرنا پڑے گا، اور اس کے چیرنے کے بعد اس کو نکال کر پھر اس کو دوبارہ جوائن کرنا ہے۔ گارنٹی نہیں بچہ زندہ رہ پائے یا مر جائے۔ باپ بڑا پریشان ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، اگر یہ فنا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ تحقیقات کے بعد پتا چلا کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں بہت بڑی بڑی مشینریاں آئی ہے، وہاں فلاں ڈاکٹر ہے، بڑا کام کا ہے۔ یہ ایک مسلمان کیسے خدمت کر سکتا ہے، ان علوم و فنون کے ذریعے سے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ کا باپ بچے کو لے کر کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں جاتا ہے، چیک اپ کرواتا ہے، اور پھر اس کو آپریشن کی میز پر لٹایا جاتا ہے۔ بال کی طرح باریک کوئی چیز، کوئی دھاگے کی طرح تار ناک کے راستے سے پیٹ کے اندر پھیپھڑے تک اتارا جاتا ہے، جس کے ایک سرے کے اوپر جو پیٹ میں اتر رہا ہے دوربین بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر مقناطیس بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر روشنی بھی لگی ہوئی ہے، اور باہر اسکرین پر پورا نظر آ رہا ہے کہ اندر کیا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی یہ دھاگا اندر گیا اور بالکل اس چھرے کے قریب پہنچ گیا، سوئچ کے ذریعے سے اس کا مقناطیسی نظام جاری کیا گیا، اور وہ چھرا اس مقناطیس کے ذریعے سے چپک گیا۔ 2 منٹ کے اندر چھرے کو پھیپھڑے سے نکالنے میں ڈاکٹر کامیاب ہو گیا، وہ بچہ زندہ رہ گیا۔ یہ نظام علم کے ذریعے سے آتا ہے، تعلیم کے ذریعے سے۔ ہم نے فرق کر رکھا ہے، یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم۔ دونوں پیر ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، دونوں ہاتھ ہماری زندگی کے لیے ضروری، دونوں آنکھیں ہماری زندگی کے لیے ضروری۔ یہ کیوں فیصلہ کر دیا کہ یہ ہمارے لیے ضروری اور یہ ضروری نہیں ہے؟ دونوں تعلیم ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ میں تو چاہتا ہوں، میں نے پچھلے سال بھی ایک اسکول میں یہ بات کہی تھی کہ دنیا میں جتنے دارالعلوم چل رہے ہیں بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات لوگوں تک پہنچ جائے، ایک ایک بات لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے، لیکن ان سارے مدارس میں اس کی بھی فکر کی جائے، کوئی ایسا نظام چلا دیا جائے کہ ایک طالب علم جب بخاری شریف پڑھ کر نکلے تو دوسری طرف 12ویں کا امتحان بھی وہ دینے کے لیے تیار ہو۔ یہ نظام تمام مدارس میں اگر آ جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایسے کچھ مخیر حضرات کو کھڑا کیا ہے پرویز بھائی کی طرح کہ جو اس نظام کو لے کر الحمدللہ چلنے کی فکریں کر رہے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ہمت عطا فرمائے، شاہین کا پرواز انہیں نصیب فرمائے، اور ان کے کام میں اللہ کبھی کوئی رکاوٹ نہ آنے دے، اور آنے والی رکاوٹ کو اللہ کافور فرما دے، ختم فرما دے۔ آپ ہمت کریے، آگے بڑھیے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریے۔ آج جگہ جگہ ایسا مہلک نظام قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں آنے والے دور میں ہمارے لیے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کامیاب وہ آدمی ہے جو نتیجے پر نظر رکھے اور نتیجے کو سوچ کر اپنے آپ کو پہلے سے بچاتا ہوا چلے۔ بچ کر چلنا یہ بہت ضروری چیز ہے، بچ کر چلنا خطرات سے۔ ایک آدمی راستہ پار کرتے ہوئے اگر اپنی گاڑی کے ٹائر کو بچا کر نکل جائے تو دوست اس کو شاباشی دیں گے کہ بھائی بڑا کام کر لیا آپ نے۔ اگر ہم اس دنیا سے گزرتے گزرتے اسکول کی تعلیم لے کر، مدرسے کی تعلیم لے کر میرا اور آپ کا
ایمان پنچر نہ ہو جائے اور اللہ کے پاس ایمان صحیح سالم لے کر پہنچے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اسکول کے نظام میں چلے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے للہ فی اللہ اپنا کام کرتے رہیں۔ کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، اس سے کوئی سروکار نہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص کسے کہتے ہیں؟ تو جو آدمی پوچھ رہا تھا وہ چرواہا قسم کا آدمی تھا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے پوچھا بکریاں چرانے جاتے ہو؟ کہا روزانہ جاتا ہوں۔ کہا نماز کا وقت ہو جاتا ہے کبھی؟ کہا ہاں روزانہ ہو جاتا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ کہا بکریاں چرتی رہتی ہے اور میں قریب میں ایک جگہ صاف کر لیتا ہوں، صاف ستھری جگہ پر میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کبھی تمہیں نماز پڑھتے ہوئے بکریوں کے درمیان یہ خیال آیا کہ بکریاں میری تعریف کرے گی نماز کے بعد کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھتا ہے؟ کہا نہیں، بکریاں بھلا کیسے تعریف کر سکتی ہے؟ فقیہ ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں یہی کام مجمع عام میں جب تم کرو اور تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں گے تو سمجھو کہ اخلاص پیدا ہو گیا۔ اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ اس شاہین اسکول کو قبول فرمائے، جگہ جگہ ایسے شاہین قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خوب علمی میدان میں آگے بڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا ازمن و ازجلہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔